واقعہ بن جاتا ہے۔ تحقیق گزر چکے تم میں سے سنن بہت سے طریقے، مطلب کفار کے طریقے کہ ان کو اللہ رب العزت نے مہلت دی اور پھر ان کو پکڑا۔ کافروں کو مہلت دی گئی اور پھر ان کو پکڑا گیا۔ اس بارے میں بہت سے طریقے گزر چکے، بہت سے واقعات ماضی میں ہو چکے ہیں۔ تم سے پہلے ماضی میں بہت سے ایسے واقعات ہو چکے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کافروں کو مہلت دی اور پھر ان کو پکڑا۔ فسیرو، پس تم چلو پھرو، سیر کرو، چلو پھرو، فی الارض، زمین میں، فانظروا، پھر دیکھو، پس دیکھو، کیفا، کیسا، کانا، ہوا، عاقبۃ المکذبین، جھٹلانے والوں کا انجام۔ تم زمین میں چلو پھرو اور دیکھو کیسا ہوا جھٹلانے والوں کا انجام۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو عارضی طور پر شکست ہوئی تھی۔ مسلمان بہت دل گرفتہ تھے، بہت غم زدہ تھے۔ اللہ رب العزت نے ان کی تسلی اور اطمینان کے لیے آیات نازل فرمائیں اور ان کو بتایا کہ یہ سلسلہ اللہ رب العزت نے بہت پہلے سے جاری فرمایا ہے۔ ماضی میں بہت سے ایسے واقعات ہو چکے کہ جب اللہ تعالیٰ نے کافروں کو مہلت دی اور پھر ان کو پکڑا، اور اس بات کا ثبوت تمہارے سامنے کی بستیاں اور تمہارے گزرگاہوں کے آثار قدیمہ، قوم عاد اور قوم سمود، جن کو اللہ رب العزت نے ہلاک اور برباد فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ اگر عارضی طور پر مہلت دے دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پکڑ سے بچ گیا ہے یا وہ پکڑ سے بچ گئے ہیں۔ بالآخر اللہ رب العزت کی پکڑ ان تک پہنچ جاتی ہے۔ نافرمانی کے باوجود نعمتوں کا جاری رہنا استدراج کہلاتا ہے۔ انسان نافرمانی بھی کر رہا ہے، نعمتیں بھی جاری ہیں، کسی نعمت میں کوئی کمی نہیں آئی، اور مسلسل اللہ تعالیٰ کی طرف سے نوازشات کی بارش ہو رہی ہے، ترقی مل رہی ہے، خوشحالی ملتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے۔ تو ایسی خوشحالی، ایسی نعمتیں استدراج کہلاتی ہیں جو نافرمانی کے باوجود نعمتیں ملتی رہیں۔ تو ایسی حالت میں انسان کو زیادہ ڈرنا چاہیے، ایسی حالت میں انسان کو زیادہ ڈرنا چاہیے کہ نافرمانی کے باوجود نعمتوں کی برسات ہے کہ یہ اللہ رب العزت کی طرف سے استدراج ہے۔ جب اللہ کی پکڑ آئے گی تو پھر سب کچھ چھن جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ تم سے پہلے بہت سے ایسے واقعات ہو چکے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی اور پھر ان کو پکڑ لیا، اور اس بات کا ثبوت ان کے آثار قدیمہ ہیں، ان اقوام کے جن کے اوپر اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئی کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کو مہلت دی۔ یہ انفرادی زندگی میں بھی ہوتا ہے اور اجتماعی زندگی میں بھی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ افراد کو بھی مہلت دیتے ہیں، اقوام کو بھی مہلت دیتے ہیں۔ جو اس مہلت کے دورانیے میں اللہ سے معافی مانگ لے اور درست راستے پر چل پڑے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور جو اس مہلت کے زمانے کو غنیمت نہ سمجھے اور اسی راستے پر چلتا رہے، بالآخر اللہ رب العزت کی پکڑ آ جاتی ہے۔ ھذا بیان للناس، یہ بیان ہے لوگوں کے لیے، یہ بات کھول کر رکھ دی گئی، یہ بیان ہے لوگوں کے لیے، ساری دنیا کے
سارے انسانوں کے لیے بیان ہے۔ یہ جو بات ذکر کی گئی اور یہ قرآن، یہ ساری دنیا کے سارے انسانوں کے لیے بیان ہے۔ یہ حقیقت کھول کر رکھ دی گئی ہے۔ وَہُدًى اور ہدایت ہے، وَمَوْعِظَةٌ اور نصیحت ہے، للمتقین پرہیزگاروں کے لیے۔ ساری دنیا کے سارے انسانوں کے لیے یہ قرآن ایک کھلا بیان ہے۔ پوری حقیقت اس نے بیان کر دی ہے، ساری وضاحت کر دی ہے، اور یہ ایمان والوں کے لیے، متقی پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے اور نصیحت ہے۔ ہدایت کہ جو اس راستے پر چلنے کا ایک طریقہ ہے، کامیابی کے راستے پر چلنے کا ایک طریقہ ہے، رہنمائی ہے اور نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ پرہیزگار کون ہے؟ جو انسان گناہ سے بچنے والا ہے، گناہ سے بچنے والا۔ اور گناہ سے بچنے والا حقیقت میں کون ہے؟ جو تنہائی میں گناہ سے بچتا ہے۔ یہ تنہائی کے گناہ سے بچنا اصل تقوی ہے، کہ انسانوں کے سامنے گناہ سے بچنا، یہ تو بعض مرتبہ انسانوں کے سامنے شرمندگی سے بچنا ہوتا ہے۔ جو آدمی لوگوں کے سامنے تو گناہ سے بچتا ہو لیکن تنہائی میں نہ بچتا ہو تو وہ گناہ سے بچنے میں مخلص نہیں ہے، وہ گناہ سے بچنے میں مخلص نہیں ہے۔ ایک اور بات ہمارے ذہنوں میں بیٹھی ہوئی ہے کہ یہ گناہ صغیرہ ہے اور یہ گناہ کبیرہ ہے، لہٰذا کبیرہ سے تو بچنا چاہیے اور صغیرہ میں پڑ بھی جائیں گے تو کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے۔ اپنی ذات میں کوئی گناہ صغیرہ گناہ نہیں ہوتا، اپنی ذات میں کوئی گناہ صغیرہ گناہ نہیں ہوتا۔ صغیرہ گناہ کو صغیرہ اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ کبیرہ کے مقابلے میں صغیرہ ہے، بڑے کے مقابلے میں چھوٹا ہے۔ دو پہاڑ ہیں، ایک بہت بڑا ہے اور ایک اس سے سائز میں تھوڑا چھوٹا ہے۔ اب اگر کوئی آدمی یہ کہے کہ اس چھوٹے پہاڑ کا وزن میں برداشت کر لوں گا اور بڑے کا وزن برداشت نہیں ہوگا تو یہ اس کی غلط فہمی ہے۔ پہاڑ بہرحال پہاڑ ہے، وہ چھوٹا ہو یا بڑا، اگر چھوٹا پہاڑ بھی اس کے اوپر گر پڑا تو یہ دب جائے گا اور مر جائے گا۔ تو وہ چھوٹا اس معنی میں چھوٹا نہیں ہے کہ اس کے وزن کو برداشت کیا جا سکے، وہ چھوٹا اس معنی میں چھوٹا ہے کہ بڑے کے مقابلے میں وہ چھوٹا ہے۔ اگر وہ اس انسان کے اوپر گر پڑا تو یہ انسان اس کے نیچے دب جائے گا، بلکہ اس کے چند پتھروں کے نیچے بھی دب جائے گا۔ اس کی کوئی ایک چٹان سرک کر اس کے اوپر آ گری تو یہ دب کے مر جائے گا۔ تو چھوٹا گناہ بھی گناہ ہے اور بڑا گناہ بھی گناہ ہے، اور انسان کے لیے دونوں ہی نقصان دہ ہیں۔ جس طرح چھوٹا پہاڑ ہے یا بڑا پہاڑ ہے، چھوٹے پہاڑ کے نیچے بھی انسان دب جاتا ہے، بڑے پہاڑ کے نیچے بھی دب جاتا ہے۔ پھر چھوٹے گناہ کی مثال چنگاری کی سی ہے اور بڑے گناہ کی مثال آگ کے الاؤ کی سی ہے۔ تو کون عقل مند آدمی ایسا ہے جو یہ کہے کہ آگ سے تو بچنا چاہیے اور چنگاری کو جیب میں رکھ لینا چاہیے؟ ایک چنگاری بھی گھر کو جلانے کے لیے، خاکستر کرنے کے لیے کافی ہے۔ ایک چنگاری بھی اگر کہیں پہ بچ گئی، وہ کسی کپڑے کو لگ گئی اور وہ آہستہ آہستہ پھیلتے پھیلتے پورے گھر کو جلانے کے لیے کافی ہے۔ یا یوں سمجھ لیں کہ بڑے گناہ کی مثال سانپ کی سی ہے اور چھوٹے گناہ کی مثال سپولے کی سی ہے، سانپ کا بچہ۔ تو کون عقل مند ایسا ہے کہ جو یہ کہے کہ سانپ کو تو مار دینا چاہیے لیکن سانپ کے بچے کو بچا کے رکھ لینا چاہیے؟ سانپ کا بچہ بھی بالآخر سانپ ہے، آگ کی چنگاری بھی بالآخر آگ ہے۔ پہاڑ چھوٹا ہو یا بڑا بہرحال پہاڑ ہے، گناہ چھوٹا ہو یا بڑا بہرحال گناہ ہے۔ جب تک ہم تنہائی کے گناہ سے باز نہیں آئیں گے اس وقت تک ہم متقی پرہیزگار نہیں ہیں۔ یہ قرآن بیان ہے ساری دنیا کے سارے انسانوں کے لیے، اور ہدایت ہے اور نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے
کہ فائدہ بہرحال اس سے متقی لوگ ہی اٹھاتے ہیں، اس لیے یہ ان کے لیے ہدایت بھی ہے اور موعظت نصیحت بھی ہے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو جب غزوہ احد میں شکست ہوئی، جو کہ عارضی شکست تھی، تو صحابہ بڑے غمزدہ ہوئے، بہت پریشانی، ٹوٹ گئے۔ لفظ اللہ تعالیٰ نے استعمال فرمایا کہ وَلَا تَهِنُوا، کہ سستی نہ دکھاؤ، کمزور نہ پڑ جاؤ۔ یہ وہن سے ہے، اور وہن کسے کہا جاتا ہے؟ وہ کمزوری۔ اللہ رب العزت نے اس لفظ کو استعمال فرمایا وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ، کہ عورت جب امید سے ہو، ایک عورت سے بہتر اس کے معنی کو کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اس لفظ کے معنی کو ایک عورت سے زیادہ بہتر انداز میں کوئی نہیں سمجھ سکتا، مرد تو بالکل نہیں سمجھ سکتا ایک عورت کے مقابلے میں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جیسے جیسے عورت کا حمل بڑھتا ہے، اس کی طبیعت میں ویسے ویسے کمزوری آتی ہے۔ جب عورت امید سے ہو اور حمل روز بروز بڑھ رہا ہو، تو اس سے جو نقاہت طبیعت میں آتی ہے، جو سستی آتی ہے، جو طبیعت میں ایک بوجھ پیدا ہوتا ہے، اس کیفیت کا نام وہن ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ وَلَا تَهِنُوا، سست مت پڑ جاؤ، کمزور مت پڑ جاؤ، کہ جیسے حاملہ عورت وہن پر وہن، بوجھ پر بوجھ اٹھا رہی ہوتی ہے، اس سے طبیعت میں ثقل آ جاتا ہے، سستی آ جاتی ہے، کمزوری آ جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ سست نہ بنو۔ صحابہ ٹوٹ گئے تھے غزوہ احد میں، 70 لاشیں سامنے تھی، 70 مسلمان شہید ہو چکے تھے، اور پھر جو اندر اندر سے غم کھائے جا رہا تھا وہ یہ کہ ہم سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم میں کوتاہی ہوئی، اور پھر یہ کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا زخمی ہو جانا، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تھے تو عین حالت جنگ میں جو بعض منافقین تھے وہ کہنے لگے کہ اگر یہ سچے نبی ہوتے تو ہمیں شکست نہ ہوتی۔ بد دل کرنا چاہا صحابہ کو۔ 300 لوگ تو چلے ہی گئے تھے عبداللہ بن ابی بن سلول کے ساتھ، منافقین کے سردار کے ساتھ، لیکن کچھ اس کے باوجود بھی ایسے رہ گئے تھے کہ جو منافقین تھے اور وہ ایمان والوں کو بہکا رہے تھے۔ کہا کہ اگر یہ سچے نبی ہوتے تو ہمیں شکست نہ ہوتی۔ اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہوئے تو صحابہ تو بالکل ہی نڈھال ہو گئے۔ تو غم پر غم تھا، پریشانی پر پریشانی تھی کہ ایک دفعہ ایک طرف تو اتنی ساری شہادتیں ہو گئیں اور کتنے ہی سارے زخمی تھے، اور پھر اوپر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کا جو بوجھ طبیعتوں کے اوپر تھا وہ الگ سے تھا، اور جو حضور علیہ السلام کو زخم پہنچے وہ اس پر اور مزید صحابہ دل گرفتہ تھے، پریشان تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَهِنُوا، سستی نہ دکھاؤ، کمزور مت پڑ جاؤ، وَلَا تَحْزَنُوا، اور غم نہ کرو، اور غم نہ کرو۔ سخت زمین کو حزن کہا جاتا ہے، سخت زمین کو۔ تو جب انسان غم زدہ ہوتا ہے تو دل کے اندر ایک سختی آ جاتی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے دل پتھر ہو گیا ہے، اور یوں لگتا ہے کہ غمزدہ انسان کو کہ یہ بائیں پہلو میں دل نہیں ہے بلکہ آگ کا انگارہ ہے یا پتھر کا ٹکڑا ہے، آگ کا انگارہ ہے یا پتھر کا ٹکڑا ہے، یا یوں سمجھ لیں کہ دونوں ہی ہیں، کہ ایک سلگتا ہوا پتھر، ایک ایسا پتھر ہے جو سلگ رہا ہے، جو انگارہ بن گیا ہے۔
تو اس میں خشونت اور سختی کا معنی پایا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ غم سستی نہ دکھاؤ اور غم نہ کرو، اور وعدہ فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی غالب رہو گے، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ، اور تم ہی غالب رہو گے، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اگر تم ایمان والے ہو۔ اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا غلبے کا ایمان کی بنیاد پر، غلبے کا وعدہ ہے ایمان کی بنیاد پر، اسباب کی بنیاد پر وعدہ نہیں ہے اللہ تعالیٰ کا۔ کہیں بھی پورے قرآن میں اسباب کی بنیاد پر کامیابی کا وعدہ نہیں ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے، یہ بہت اہم بات ہے کہ اسباب کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے کوئی وعدہ نہیں فرمایا۔ وعدہ ہمیشہ اعمال کی بنیاد پر ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر فلاں سبب میں لگیں گے تو کامیابی مل جائے گی، فلاں سبب میں لگیں گے تو کامیابی مل جائے گی، اور دعا بھی ہم اس لیے کرتے ہیں کہ دعا کریں گے اور پھر سبب میں لگیں گے تو اس سبب کے ذریعے سے یہ کام ہو جائے گا۔ یہ یاد رکھیں، ہم دعا کرتے ہیں اس لیے کہ اس کے بعد ہم یہ سبب اختیار کریں گے تو اس سبب سے ہمارا کام ہو جائے گا۔ دعا کے بعد سبب میں لگنا اور اس سے یقین رکھنا یہ کامیاب نہیں کرتا، اس سے کامیابی نہیں ملتی۔ کامیابی کس چیز سے ملتی ہے؟ سبب سے مایوس ہو کر دعا میں لگنے سے۔ یہ بہت اہم بات ہے، یاد رکھنی۔ دعا کر کے سبب میں لگنا اور سبب پر یقین رکھنا یہ کامیاب نہیں کرواتا۔ یہ بہت باریک بات ہے، بہت توجہ سے سننی۔ دعا کر کے سبب میں لگنا اور سبب پر یقین رکھنا یہ درست راستہ نہیں ہے، بلکہ اسباب سے مایوس ہو کر دعا کرنا، تب کامیابی ملتی۔ ہمارا قبلہ ہی غلط ہو گیا ہے، ہماری سوچ ہی غلط ہو گئی ہے۔ اسباب سے مایوس ہو کر دعا میں لگنے کی ضرورت ہے، اور دعا میں جامعیت ہونی چاہیے، دعا میں جامعیت ہونی چاہیے، وسط ہونی چاہیے۔ اور وسط کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دنیا اور آخرت دونوں مانگی جائیں۔ وسط کا مطلب کیا ہے کہ دعا کے دائرے کو بڑھا دیا جائے، دعا کے دائرے کو بڑھا دیا جائے، صرف اپنی ذات تک محدود نہ رکھا جائے۔ دعا کو جتنا زیادہ وسیع کر دیں گے قبولیت اتنی ہی زیادہ آسان ہو جائے گی۔ اللہ رب العزت سے جب دعا کی جاتی ہے اخلاص کے ساتھ تو غیبی مخلوقات بھی انسان کی دعا پر آمین کہتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا تھا کہ چچا مجھے آپ سے کوئی کام ہے، میں کل آپ کے گھر آؤں گا تو آپ گھر سے ہلنا مت، آپ گھر سے ہلنا مت۔ حضور اگلے دن تشریف لے گئے، حضرت عباس کو اور ان کی اولاد کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور بالکل قریب قریب کر دیا، اتنا قریب قریب کر دیا کہ ان کے اوپر جب چادر ڈالی گئی تو سب اس چادر کے نیچے آ گئے۔ اللہ کے نبی نے ان کو قریب قریب کیا اور ان کے اوپر چادر ڈالی، اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ تو ان کو جہنم سے ایسے بچا لے کہ جیسے یہ میری چادر کے نیچے آ گئے ہیں اس طرح ان کو جہنم سے محفوظ فرما دے۔ روایت میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے تھے اور گھر کی دیواریں اور چوکٹ اور دروازہ آمین کہہ رہے تھے۔ حضور دعا فرما رہے تھے اور گھر کی دیواریں
اور چوکٹ اور دروازہ وہ آمین کہہ رہے تھے۔ فرشتے مسلمان کی دعا پر آمین کہتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سفر پر نکلے، لشکر کے 2 حصے ہو گئے، کچھ لوگ آگے چلے گئے، کچھ پیچھے رہ گئے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی پیچھے رہ جانے والے لشکر کا حصہ تھے۔ اتنے میں بڑے زور کی بارش ہونے لگی۔ اب جو آگے والے لوگ تھے، آگے والا حصہ تھا، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ بارش تو ہو لیکن ہمارے کپڑے نہ بھیگیں، سواریاں گیلی نہ ہوں، ہمارے برتن، ہمارے کپڑے، ہمارا سامان یہ گیلا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے دعا قبول فرمائی۔ اب چاروں طرف بارش ہوتی تھی اور لشکر کے اوپر نہیں ہوتی تھی، اور یہ اس طرح سفر کرتے رہے بارش کے اندر کہ چاروں طرف بارش ہو رہی ہے اور یہ درمیان میں چل رہے ہیں۔ کچھ وقت کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی آ پہنچے، لشکر میں شامل ہوئے آگے والے میں، تو ان سب کے کپڑے بھیگے ہوئے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے پورے لشکر کے۔ تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ تم گیلے نہیں ہو تو کیا بارش نہیں ہوئی؟ کہا جی ہم تو بارش میں ہی سفر کرتے رہے۔ تو بارش میں کیسے سفر کرتے رہے؟ تمہارے تو کپڑے بھی گیلے نہیں ہیں۔ تو انہوں نے عرض کیا کہ امیر المومنین، ہم نے اللہ سے دعا کی تھی کہ یا اللہ آس پاس بارش ہو لیکن ہم گیلے نہ ہوں۔ تو حضرت عمر نے فرمایا بھی تم تو بہت بڑے بخیل ہو، تم نے اپنے لیے دعا کی، ہمارے لیے دعا نہ کی، تم یہ دعا بھی کرتے کہ یا اللہ ہمارا لشکر پیچھے بھی آ رہا ہے، ان پر بھی بارش نہ ہو، تم نے بڑی بخیلی کی ہے۔ تو دعا میں بخیلی نہیں ہونی چاہیے، دعا کا دائرہ بڑھانا چاہیے۔ جب آپ اپنے لیے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میرے بچے میری بچی کا اچھے گھر میں رشتہ ہو جائے، تو اس کو اپنی ذات تک محدود نہ کریں، ساری مسلمانوں کے لیے مانگیں کہ یا اللہ تعالیٰ جن جن کی بھی ضرورت ہے، جو رشتہ چاہتے ہیں، ان کے اچھے گھروں میں رشتہ ہو جائے۔ کاروبار نہیں چل رہا تو صرف اپنے کاروبار کے لیے نہ مانگیں، بلکہ یا اللہ جتنے بھی لوگ پریشان حال ہیں کاروبار کی وجہ سے، تو ان کو رزق حلال عطا فرما اور ان کے کاروبار میں برکت عطا فرما، کہ یہ دعا کی جو جامعیت اور وسعت ہے یہ آپ کی دعا کی قبولیت کا ذریعہ بن جائے گی۔ اللہ کا وعدہ ہے وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہو۔ ایمان کی بنیاد پر وعدہ ہے۔ یاد رکھیں ایمان کے بغیر مسلمان کو کبھی غلبہ نہیں مل سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ ساری دنیا کے سارے مسلمان سارے اسباب سے، سارے وسائل سے، سارے ذرائع سے اگر بھر جائیں، سارے مسلم ممالک سب کچھ ان کے پاس آ جائے اور ایمان کمزور پڑ جائے تو غلبہ نہیں پا سکتے، یہ ممکن نہیں ہے۔ جو مرضی کر لیں، ایمان والوں کا غلبہ وہ ایمان کے ذریعے سے ہوگا، وہ دنیاوی اسباب کے ذریعے سے نہیں ہوگا۔ اسباب کا درجہ بہت بعد میں ہے، اور اسباب پر اللہ کا وعدہ نہیں ہے کامیابی کا۔ اسباب کو اختیار کیا جاتا ہے امتحان کے لیے، اللہ نے ہمیں حکم دیا، ہم ان کو استعمال کرتے ہیں، لیکن یہ محض امتحان کے لیے ہیں، کرنے والی ذات اللہ کی ذات ہے۔ اِن یمسسکم، اگر پہنچے ہیں تم کو قرحن، زخم، اگر تم کو زخم پہنچا ہے، تکلیف پہنچی ہے، فقد مسل قوم، تو تحقیق پہنچ چکی قوم کو، ان لوگوں کو بھی، قرحن زخم، مثلہ اس کے مثل۔ اگر تمہیں غزوہ احد میں زخم پہنچا ہے، تکلیف پہنچی ہے،
تو تم سے پہلے پچھلے سال غزوہ بدر میں ان مشرکین کو، ان لوگوں کو بھی زخم پہنچ چکا ہے، اور اس سے زیادہ گہرا زخم پہنچا۔ اگر ایک آدمی کمزور ہو اور ہار جائے تو اسے اتنا دکھ نہیں ہوتا۔ دو ٹیمیں کھیل رہی ہیں، ایک ٹیم کمزور ہے اور ایک مضبوط ہے۔ اگر کمزور ٹیم ہار بھی گئی تو اسے اتنا افسوس نہیں ہوگا کہ وہ دوسری ٹیم تو ہے ہی بہت مضبوط، لیکن اگر مضبوط ٹیم کمزور ٹیم سے ہار جائے تو ان کے لیے بہت بڑی ذلت ہے، بہت بڑی رسوائی ہے۔ غالباً پاکستان کی ٹیم ایک مرتبہ آئرلینڈ سے ہار گئی تھی۔ اب آئرلینڈ کی ٹیم بڑی کمزور سی ٹیم ہے پاکستان کے مقابلے میں، تو پاکستانی ٹیم کا کوچ باب وولمر، وہ بیچارہ صدمے سے مر گیا تھا۔ رات کو اس کو اتنا غم لگا اس میچ کا، اس شکست کا، کہ صبح اس کی لاش ملی۔ تو مسلمان اگر شکست بھی کھا گئے تو مسلمان تو کمزور تھے ہر اعتبار سے، اور مشرکین بڑی بھاری طاقت کے ساتھ آئے تھے غزوہ بدر میں اور پھر بھی شکست کھا گئے، تو ان کو بھی زخم لگ چکا ہے ماضی میں، اور اس جنگ میں بھی لگا کہ ابتدائی طور پر تو ان کے مقتول زیادہ تھے، ان کے زخمی بھی زیادہ تھے۔ وہ تو بعد میں بازی پلٹی جب مسلمانوں سے غلطی ہو گئی۔ تو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ اِن یمسسکم قرحٌ، اگر پہنچا ہے تم کو زخم، فقد مس القوم، تو تحقیق پہنچ چکا قوم کو، ان لوگوں کو، قرحٌ زخم، مثلہ، اسی طرح کا، جیسے تمہیں اس دفعہ نقصان پہنچا ہے اسی طرح ان کو بھی نقصان پہنچ چکا۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ، اور یہ دن، یہ ایام، نُدَاوِلُهَا، ہم ان کو بدلتے رہتے ہیں، بین الناس، لوگوں کے درمیان، ان کو عدلتے بدلتے رہتے ہیں۔ یہ آزمائش ہے، یہ امتحان ہے۔ اسی بنیاد پر تو مشرکین نے، منافقین نے کہنا شروع کر دیا تھا، یہ بہت بڑی آزمائش تھی اور وہ اس آزمائش میں ناکام ہوئے۔ کہا کہ اگر یہ سچے نبی ہوتے تو شکست نہ ہوتی، یہ آزمائش تھی، یہ امتحان تھا۔ اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں؟ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ، یہ دن، نُدَاوِلُهَا، ہم ان کو بدلتے رہتے ہیں، بین الناس، لوگوں کے درمیان۔ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ، اور تاکہ جان لے اللہ، الَّذِينَ، ان لوگوں کو، آمنوا، جو ایمان لائے۔ اللہ کو تو ہر چیز کا علم ہے، جان لینے سے کیا مراد کہ یہ علم، یہ ظاہر ہو جائے، ظاہری طور پر بھی نظر آنے لگ جائے۔ اللہ کے علم میں تو ہے کون مخلص ہے، کون منافق ہے، کون مومن ہے اور کون کافر ہے۔ اللہ کے علم میں تو سب کچھ ہے، اللہ کے علم میں تو سب کچھ ہے، لیکن لوگوں کو بھی نظر آ جائے، بات بالکل ظاہر ہو جائے۔ وَلْيَعْلَمَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ جان لے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، تاکہ جان لے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو ایمان لائے، یعنی جو دین میں خالص ہیں ان کو الگ کر دے ان سے کہ جو خالص نہیں ہیں، جو مخلص نہیں ہیں۔ وَيَتَّخِذَ، اور لے لے، منکم، تم میں سے، شہداء، شہید۔ اللہ تعالیٰ یہ بھی چاہتے تھے کہ تم میں سے کچھ شہداء اللہ تعالیٰ لے لے، کچھ شہید بنائے تم میں سے، کہ جس قوم میں شہید ہوتے ہیں اللہ رب العزت کی رحمتیں اور برکتیں ان پر نازل ہوتی ہیں۔ ایک تو امتحان مقصود، دوسرا اللہ تعالیٰ تم میں سے کچھ شہداء لینا چاہتے تھے۔ واللہ لا يحب الظالمین، اور اللہ پسند نہیں فرماتا ظالموں کو۔
اگر وہ اس وقت کامیاب ہو گئے ہیں عارضی طور پر تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی پسندیدہ ہو گئے ہیں، وہ بہرحال ظالم ہیں اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو پسند نہیں فرماتے۔ یہ جملہ معترضہ کے طور پہ بیچ میں بات آ گئی۔ بات تو یہ چل رہی تھی کہ شکست کیوں ہوئی، اور پھر تسلی دی اللہ تعالیٰ نے کہ اس کو دل پر نہ لو، ماضی کے غم میں گھلتے نہیں رہنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے۔ آگے کامیاب کیسے ہونا ہے اس پر غور و فکر کرنا چاہیے۔ جو ہو چکا اس کو یاد کر کر کے پریشان نہیں ہونا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے۔ یاد رکھیں، بہت غور سے سنیں کہ اب تک جو ہو چکا، جو کچھ بھی ہوا، اگر اس کو آئندہ کے ساتھ جوڑیں گے تو بہت پریشانی ہوگی۔ اس کو بھول جائیں، آگے چلیں۔ اگر پیچھے والے دنوں میں سے ایک دن بھی شامل کر لیا تو آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے، ہم آگے سفر نہیں کر سکتے۔ کوئی بھی مسئلہ ہے زندگی میں، کوئی بھی پریشانی ہے، اگر ماضی کا سارا سفر اس میں شامل کر دیا تو آگے آپ قدم نہیں بڑھا سکتے۔ ماضی کو پیچھے رکھ دیں، پیچھے چھوڑ دیں اور آگے بڑھیں۔ بس گویا کہ آج سے سفر کا آغاز ہے۔ اگر ماضی قدموں سے لپٹ بیٹھا تو قدم اتنے بوجھل ہو جائیں گے کہ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکے گا۔ ماضی قدموں سے لپٹ جائے تو آدمی ایک قدم آگے نہیں بڑھ سکتا۔ 10 سال سے اسی طرح کے حالات ہیں، 5 سال سے اسی طرح کے حالات ہیں، اور اتنا عرصہ ہو گیا کچھ نہیں بدلا تو آگے کیسے بدلے گا؟ جب ہم ماضی کو مستقبل کے ارادوں کے ساتھ باندھ دیتے ہیں تو مایوسی آ جاتی ہے۔ پیچھے چھوڑ دیں اسے، آگے بڑھیں۔ مزید فرما رہے اللہ تعالیٰ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، تاکہ پاک صاف کر دے اللہ ان لوگوں کو جو ایمان لائے۔ ایمان والوں کو پاک صاف کر دے۔ یہ جو محض کا لفظ ہے، یہ کہتے ہیں کھوٹ کو دور کر دیا جائے۔ وہ کھوٹ جو کسی چیز میں مکمل طور پر پیوست ہو چکا ہو، اس کا حصہ بن چکا ہو۔ جب سونے کو آگ میں پگھلا کر کھوٹ کو دور کیا جاتا ہے اور بالکل سونا صاف ستھرا ہو جاتا ہے تو یہ محض ہے۔ وَلِيُمَحِّصَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور تاکہ پاک صاف کر دے اللہ ان لوگوں کو آمنو جو ایمان لائے، وَيَمْحَقَ الْكَافِرِينَ، اور ہلاک کر دے کافروں کو اور مٹا دے کافروں کو۔ کافروں کو تو غلبہ مل گیا ہے، مٹیں گے کیسے؟ ایمان والوں کی تو صفائی ہو جائے گی۔ جب خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، پچھتائیں گے، غلطیوں سے سیکھیں گے، اثر نو جائزہ لیں گے تو یہ تو پاک صاف ہو جائیں گے، بات سمجھ میں آتی ہے۔ لیکن کافروں کو تو غلبہ مل گیا، وہ کیسے ہلاک ہو جائیں گے؟ وہ اس طرح ہلاک ہوں گے کہ ان کی جرأت بڑھ جائے گی، ان کا حوصلہ بڑھ جائے گا، اور وہ پھر نئے سرے سے حملہ آور ہوں گے اور مارے جائیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس لیے عارضی فتح ان کو دی تاکہ یہ پلٹ کر وار کریں اور پھر ان کی ہلاکت ہو اور پھر ان کے ظلم کا خاتمہ ہو۔ ام حسبتم، کیا تم نے گمان کر لیا ہے، ان تدخلوا الجنہ، کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں؟ یاد رکھیں کہ ایمان کے ساتھ امتحان لازم ہے۔
ایمان کے ساتھ امتحان لازم ہے، اور جتنا اعلیٰ درجے کا امتحان ہوگا اتنی ہی اعلیٰ درجے کی کامیابی ملے گی۔ صحابہ کا امتحان بہت اونچی سطح پر جا کر لیا گیا تھا، تو ان کو کامیابی بھی اسی درجے کی ملی، کامیابی بھی اسی درجے کی ملی جس درجے کا امتحان تھا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ زندگی میں کوئی پریشانی نہ آئے، نہ کبھی بیمار ہوں، نہ کوئی کام رکے، نہ کوئی تکلیف پہنچے، اور مرنے سے پہلے جنت کا سرٹیفکیٹ بھی دے دیا جائے۔ یہ ممکن نہیں ہے، یہ اللہ کی سنت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا طریقہ کار نہیں ہے۔ انبیاء علیہم السلام سب سے زیادہ برگزیدہ شخصیات ہیں، اور سب سے زیادہ امتحان ان کے لیے گئے۔ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الامثل فالامثل، سب سے زیادہ آزمائشیں نبیوں کی لی گئیں، اور پھر اس کے بعد جو ان کے جتنا زیادہ قریب تھا اسی ترتیب سے ان کی آزمائشیں ہوتی رہیں۔ انبیاء علیہ السلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے سب سے زیادہ برگزیدہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے، تو سب سے زیادہ امتحان حضرت ابراہیم سے لیے گئے۔ اتنے بڑے بڑے امتحانات ہیں، اتنی بڑی آزمائشیں ہیں کہ صرف ایک واقعہ اگر ان کی زندگی میں ہوتا اور کوئی امتحان نہ ہوتا تو وہ ایک امتحان بھی بہت بڑا امتحان۔ اپنی بیوی حضرت ہاجرہ اور دودھ پیتے بچے حضرت اسماعیل کو جنگل بیابان وادی غیر ذی زرع میں چھوڑ کے چلے جانا، چاروں طرف درندے، ہو کا عالم، کوئی گھاس پانی نہیں، اور ایسے ویرانے میں ایک عورت کو اور ایک بچے کو چھوڑ کر چلے جانا۔ موجودہ زمانے میں اگر کوئی آدمی اپنی بیوی کو اور دودھ پیتے بچے کو بغیر کوئی وسائل دیے، بغیر کوئی پیسہ دیے، شہر کے بیچوں بیچ بڑے سارے گھر میں چھوڑ کے چلا جائے تو اس کو بھی کتنا بڑا ظلم سمجھا جاتا ہے۔ اور ہے بھی کہ بچے کے پاس کچھ نہیں، بچے کی ماں کے پاس کچھ نہیں، اور اس کے اکیلے کو چھوڑ کے چلا جائے تو ان کا کون مددگار ہوگا؟ لیکن اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو حکم دیا اور انہوں نے اس کو پورا کیا، اور اس گھرانے کی تربیت ایسے ماحول میں ہوئی کہ جو آزمائشوں سے بھرا ہوا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایک نسل چلائی ان کے ذریعے سے، اور اس نسل سے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر سب سے زیادہ بڑے پیغمبر، نبی آخر الزمان، فخر دو عالم، اور انبیاء علیہم السلام کے سردار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے زیادہ آزمائشیں ہوئیں۔ جتنی تکلیفیں آپ پر آئیں اور کسی پر نہ آئیں۔ تو اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں؟ ام حسبتم، کیا تم نے گمان کر لیا ہے، ان تدخلوا، کہ تم داخل ہو جاؤ گے، الجنت، جنت میں، ولما، اور ابھی تک نہیں، یعلم اللہ، جانا اللہ نے، ابھی تک نہیں جانا اللہ نے، الذین، ان لوگوں کو، جاہدوا، جنہوں نے جہاد کیا، منکم، تم میں سے۔ یہاں بھی وہی بات ہے، نہیں جانا، اللہ کے علم میں تو سب کچھ ہے، یعنی ان کو ابھی تک ظاہر نہیں کیا، منظر عام پر اللہ تعالیٰ ان کو نہیں لائے، عملاً۔ وہ تو تبھی آئیں گے جب آزمائش آئے گی، جب امتحان آئے گا، تبھی تو پتہ چلے گا عام لوگوں کو، بات تو تبھی واضح ہوگی عام لوگوں کے سامنے کہ کون مخلص ہے اور کون منافق ہے، کون ایمان میں سچا ہے اور کھرا ہے اور کون کھوٹا ہے۔
اس لیے فرمایا اور ابھی تک نہیں جانا اللہ نے ان لوگوں کو جنہوں نے جہاد کیا تم میں سے کہ دین کے لیے کس نے مشقت اٹھائی، کس نے قربانی دی، کون جمع رہا۔ ابھی تک تو یہ بات اللہ تعالیٰ نے ظاہر ہی نہیں کی، آشکارا ہی نہیں فرمائی۔ جب یہ آشکارا ہوگی، لوگوں کے سامنے واضح ہو جائے گی، امتحان اور آزمائش پورا ہوگا، تب بات بنے گی۔ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور ابھی تک نہیں جانا صابرین کو۔ یہ بذریعہ عطف لما اس پر بھی داخل ہے کہ ابھی تک اللہ نے تم میں سے جہاد کرنے والوں کو اور صبر کرنے والوں کو جانا نہیں، یعنی ان کو آشکار نہیں فرمایا۔ یہ وقت ہے اس بات کو ظاہر کرنے کا کہ کون صحیح معنوں میں جہاد کرنے والا، دین کے لیے مشقت اٹھانے والا ہے، اور کون سچے صحیح معنوں میں صبر کرنے والا ہے۔ پھر ان کو ایک بات یاد کروائی ایمان والوں کو، آج تم گھبرا گئے ہو، پریشان ہو گئے ہو، ایک وقت تھا کہ تم تمنائیں کیا کرتے تھے کہ کاش ہمیں ایسا ایک اور معرکہ پیش آئے جیسا کہ معرکہ بدر تھا، ہم بھی اپنا اخلاص دکھائیں، اپنے جوہر دکھائیں، اور کہ جب تمہارے سامنے وہ چیز آ گئی تو تم ڈر گئے ہو اور تم پریشان ہو گئے ہو۔ وَلَقَدْ كُنْتُمْ تَمَنَّوْنَ، اور تحقیق تم تمنا کیا کرتے تھے۔ تتمنون تھا، ایک تا حذف ہو گئی عربی قاعدے کی روح سے، اور تحقیق تم تمنا کیا کرتے تھے الموت، موت کی۔ غزوہ بدر کے بعد بہت سے لوگوں نے کہا کاش ایک اور ایسا معرکہ پیش آئے کہ ہم بھی اپنے جانوں کے نذرانے پیش کریں۔ تم تمنا کیا کرتے تھے موت کی، من قبل، اس سے پہلے، ان تلقوہ، کہ تم اس سے ملو، موت کے ملنے سے پہلے تم تمنا کیا کرتے تھے کہ تمہاری ملاقات ہو موت سے اور کوئی ایسا معرکہ پیش آئے۔ فقد رأیتموہ، تحقیق تم نے دیکھ لیا اس کو دیکھ لیا، یعنی اس کے اسباب کو دیکھ لیا۔ موت کو دیکھ لینے کا مطلب